بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہمارا احادیث مبارکہ کا لیسن نمبر 2 شروع ہوا چاہتا ہے، جس کا ٹاپک ہے قبولیت دعا کی شرائط۔ جلدی نہ مچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے تا وقتیہ کے کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کرے، جب تک کہ جلدی نہ مچائے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی مچانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے بار بار دعا کی مگر قبول ہوتی ہوئی نہیں دیکھتا، سو دعا کرنا چھوڑ دے۔ دعا کی قدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں، دعا کو لازم کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہو اور ایسی بلا سے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی، سو اے بندگان خدا دعا کو پلے باندھو۔ دعا نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کے 3 درجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو کوئی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ یا تو فی الحال وہی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، اور یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا کوئی ایسی ہی برائی اس سے ہٹا دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اس حالت میں تو ہم خوب کثرت سے دعا کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ عطا کی کثرت ہے۔ ہر چیز اللہ سے مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے سب حاجتیں مانگنا چاہیے، اور ثابت کی روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگو، اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی سے مانگو۔